الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے اس قرآن پاک کی کتاب کے بارے میں پڑھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عزتوں عظمتوں شانوں والی کتاب ہے۔ پھر دوسری اس کی خصوصیت یہ فرمائی کہ یہ متقین کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اب یہاں اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے اس بات پر کہ متقین کون ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ لوگ متقین ہیں، اہل تقوی ہیں۔ پہلی صفت اللہ کریم نے متقین کی یہ بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو انسان کی نظر سے اوجھل ہیں، جن کو انسان اپنے حواس سے ان کا ادراک نہیں کر سکتا، ان کو پہچان نہیں سکتا، ان کو غیب کہا جاتا ہے۔ غیب سے مراد ہر وہ، یہاں جو ہے غیب سے مراد ہر وہ اوجھل ہماری نگاہوں سے پوشیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں غیب سے مراد وہ اشیاء ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ کیا ہیں؟ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، یعنی قیامت پر، اور اللہ کی جانب سے اچھی اور بری تقدیر پر، مرنے کے بعد جینے پر ایمان لانا، یہ سب ایمان بالغیب سے اس کا تعلق ہے۔ متقین کی پہلی صفت کیا ہوئی؟ کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور ہر اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جس پر ایمان لانے کا ان کے رب نے ان کو حکم دیا ہے، چاہے وہ چیزیں آنکھوں کے سامنے ہوں تب بھی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور چاہے وہ چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے نہ ہوں، ان کے حواس ان چیزوں کا ادراک نہ بھی کر سکیں تب بھی وہ ان پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ سٹیج نہیں آئے گی ہدایت نہیں مل سکتی۔ کیونکہ انسان جب ہدایت لینے کے لیے نکلتا ہے، ہدایت کا راستہ ڈھونڈتا ہے، تو قرآن کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ اسے تھام لو۔ جب وہ اس کو تھامتا ہے اور ہدایت کے لیے نکلتا ہے تو پہلی شرط سامنے آتی ہے کہ ایمان لاؤ غیب پر، ان سب کو ماننا، یہ نہیں کہ اس کو مان لیا کسی کو نہیں مانا، بلکہ اگر ایمان لانا ہے تو سب کو پر ایمان لانا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی ذات پر تو ایمان لائے، فرشتوں، رسولوں کا اور ان چیزوں کا انکار کر دیا، بلکہ جب تک وہ کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا اس صورت میں وہ کتاب سے معلومات تو لے سکتا ہے لیکن وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان پر ایمان لاؤ، ان پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب جب وہ ایمان بالغیب لے آئے تو اب اہل ایمان کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب جو وہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا تھا، اب یہاں اس کے عمل کا اظہار ہو رہا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر اپنے اس ایمان کے دعویٰ کے لیے اس کا ثبوت دو، اور وہ ثبوت کیا ہے؟
کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، اور صرف اس طرح ادا نہیں کرتے بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کے تمام لوازمات کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ اس نماز کو اپنی زندگی کے تمام کاموں پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ محفل میں ہوں، پروگرام میں ہوں، فنکشن میں ہوں، جب اللہ کا بلاوا آ جاتا ہے، جب نماز کے لیے ندا آ جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بلاوا آتا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، وہ سب سے پہلے جا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ وہ انہیں ان کی زندگی کی پرائرٹی جو ہے، ترجیح جو ہے، وہ نماز بن جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی کام ہو، وہ اپنے کاموں کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں، اس طرح سیٹ کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنے۔ ایسا نہیں کرتے کہ نماز کا وقت ہے اور وہ بازار کی طرف نکل جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپیں لگاتے رہتے ہیں، بلکہ اور سیر و تفریح کو جو ہے کی طرف نکل جاتے ہیں، کھانے پینے اور گپوں کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں۔ نہیں، فرمایا یہ نماز والذین یقیمون الصلاۃ، وہ یقیمون الصلاۃ، وہ اہل ایمان کیا کہتے ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز ان کی زندگی کے سارے کاموں میں ٹاپ پر ہوتی ہے، اور پھر اس کو درست طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ تو ایمان والے اپنے تقوی کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ ایمان سے، ایمان کی تصدیق کے لیے عمل کرتے ہیں، اور عمل میں سب سے پہلے نماز، اپنے جسم، اپنے وجود کے ساتھ اللہ کی اطاعت و بندگی کا اظہار۔ متقین کی چوتھی صفت بیان کی جا رہی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس کے بعد اپنے مال سے، کیونکہ مال کی محبت انسان کو سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے، اور اس پر قرآن کی یہ آیت عادل شاہد ہے، وَأَنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان کو مال کی محبت بہت سخت ہوتی ہے، وہ اس سے بڑا پیار کرتا ہے۔ فرمایا مال خرچ کرنے یا جو نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے، کیونکہ جو کچھ ہماری ملکیت میں ہوتا ہے ہمیں بڑا عزیز اور پیارا ہوتا ہے، اس سے وہ اللہ کی خاطر حصہ نکالتا ہے۔ اللہ کے لیے خرچ کرنے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے۔ تو جس کا دل بڑا ہوتا ہے وہی خرچ کر سکتا ہے۔ جب دل بڑا ہوتا ہے اس میں دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمدردی اور تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور جو اس کو دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کرنے پر اکساتی ہے۔ متقی انسان کے اندر شیئرنگ کی خصوصیات ہوتی ہیں، وہ چیزوں کو اپنے پاس نہیں رکھتا کہ اس پر سانپ بن کے بیٹھا رہے، نہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کو آگے تقسیم کرتا ہے۔ نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک نعمت مادی اور دوسری معنوی۔ یہ دونوں قسم کی نعمتوں کو آگے خرچ کرتے ہیں، جیسے اسلام کی نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے، علم کی نعمت ہے، فہم و شعور و بصیرت کی نعمت ہے۔ یہ معنوی نعمتیں ہیں، اور مادی نعمتیں کھانا پینا، مال دولت، یہ دینے کی چیزیں۔ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بخیل بن جاتے ہیں، کسی کی بھلائی کے لیے چند روپے کسی کو جگہ دینے میں بخیلی کر جاتے ہیں، کوئی کھانے کی چیز شیئر کرنے میں بخیلی کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ
بعض اوقات مسکرانے میں بھی بخیلی کر جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سلام نہیں کرتے، کنارہ کر جاتے ہیں۔ دراصل اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی ينفقون میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبسموں کا فی وجہ اخی کا لک صدقۃ، کہ بھلی بات کرنا، اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ بھلی بات کرنا صدقہ ہے۔ جتنا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جائے گا وہ اس کی نیت اور اخلاص کے مطابق اس کا اجر بڑھتا جائے گا۔ جو ایک نیکی کرے گا اس کا بدلہ 10 گنا پائے گا۔